السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو آئی جو مولانا طارق جمیل کے متعلق کوئی ایسا شخص جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کوئی ملحد قسم کا شخص ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ۔ ایک صاحب ہیں ملحد قسم کے ہیں، ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، وہ انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں، آئنسٹائن کی، نیوٹن کی، بڑا جو ہے نا، اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی، اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں، یہ کام کیے اور یہ کام کیے، اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی۔ نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے، مولانا طارق جمیل صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا، کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا، انگریزوں کے ساری تصویریں نا، یہ آئنسٹائن ہے، یہ نیوٹن ہے، یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا، اور ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے، تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے، ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں، وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے ہو۔ جو سائنسدانوں کی تصاویر لگا کر ساتھ میں مولانا طارق جمیل کی تصویر لگائی اور اس پر اس نے یعنی گفتگو کرنا شروع کی کہ بھائی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، مولانا طارق جمیل نے کیا کیا، حوروں کی ٹانگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات بتائی۔ اس سے بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ملحد شخص، ایسے لوگ جو ایک دنیا دار ہیں، ان کو ایک عالم دین پر ترجیح دے رہا ہے یا ان کی وہ تعریف کر رہا ہے، ان کو اچھا سمجھ رہا ہے، ان کی نظر میں ان کی بڑی حیثیت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ، ان کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو ایک قسم کا دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور علماء سے لوگوں کو بدظن کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ اب تو یہ ایک ملحد شخص ہے، ایک ایسا بندہ جو دین سے بیزار ہو چکا ہے، جو یعنی اسلام سے محبت نہیں کر رہا نا، اب وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، علماء کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک دیندار طبقہ جو خود کو دین کے سب کچھ ہی سمجھنے والے ہوں کہ بھئی دین اصل تو ہے ہی ہمارے پاس، ہم ہی حق والے ہیں، ایسے لوگ، ان کا طریقہ اگر ایسا ہو، آپ دیکھ لیں جو ہم غیر مقلدین کے متعلق کہہ رہے ہیں، آپ ان کا طریقہ دیکھ لیں، بالکل ہی علماء کے خلاف نفرت پھیلائیں گے، علماء کی باتوں کو رد کرنے کی کوشش کریں گے، صلحاء کی مخالفت کریں گے، نیک بزرگوں کا رد کریں گے، واقعات حکایات کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے گا، اس کا بھی رد کریں گے، لیکن ائمہ مجتہدین کا بھی رد کریں گے، ایسے بھی غیر مقلدین کی کوشش ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ملحد کی کوشش تھی نا، بالکل آپ یوں سمجھیں ان سے بھی بڑھ کر غیر مقلد جو خود کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، غیر مقلد جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ علماء کے خلاف کتنا کام کر رہے ہیں، دیندار لوگوں کے خلاف بلکہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو مل جائیں گی جس میں وہ علماء کی صاف صاف مخالفت کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام مسلمانوں کے متعلق ان کا دیکھیں طریقہ کار ایک ہوتا ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو کمیاں ہیں، مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کا رد کرنا لازمی ہے، لیکن اس طرح کا رد کرنا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ان کی حیثیت کم ہے اور غیر مسلم حیثیت میں زیادہ ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دینا کہ یعنی مسلمانوں کے لیے جنت کا جانا مشکل نظر آ رہا ہو اور ہندوؤں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جنت کی کھلی چھوٹ دی گئی ہو، اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں پھر وہ علماء کے لیے کتنے سخت ہیں، جو علماء دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کا ایک ذہن ہے کہ بھئی بات ہماری ہی مانی جائے، ہم سے ہی پوچھا جائے، جو ہم کہیں وہی ٹھیک ہے، بس ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ آپ اس کی ویڈیو سن لیجئے، یہ جو ہیں انصاری، کون سے، جرجیس انصاری کس طرح یعنی مسلمانوں کا رد کر رہے ہیں۔ ہاں مسلمانوں کی بری چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، آپ ان کا رد کریں، لیکن اس انداز سے نہیں کیا جاتا۔ آپ سن لیجئے اس کو، جرجیس انصاری کو۔ اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اب ناظرین اکرام دیکھ لیں کیا کچھ کہا، دیکھیں کہتے ہیں کہ بھارت کے اور پاکستان کے سب مسلمان ان کی تعداد بتا رہے ہیں
کہتے ہیں اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کہتا ہے کعبے کی رب کی قسم ہے، یوں ہی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے کعبے کی رب کی قسم ہے، کعبے کی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی بھارت کا، انڈیا کے 60 کروڑ ہندوؤں کو غیر مقلد کیوں جنت میں داخل کروا رہے ہیں؟ کیونکہ کہتا ہے مسلمانوں کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں۔ اب ان خرابیوں کا رد کیا جائے، اب مسلمانوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو گیا اور غیر مسلم کے لیے جنت کی جھوٹ ہو گئی۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے وہ بھائی ان چیزوں کو تو مان رہے نا، قرآن کو تو مان رہے، اللہ کے رسول کو مان رہے، اللہ کو مان رہے، ان کی خرابیاں ان کا رد کریں، لیکن غیر آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اس طرح کا انداز اختیار کرنا۔ اور قسم کھا کر کہتا ہے کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انڈیا کا، بھارت کا 60 کروڑ ہندو ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو ناظرین مجھے بتائیں ملحد کی کوشش آپ کی نظر میں اس ملحد کا یعنی طریقہ کار آپ کو زیادہ برا لگ رہا ہے کہ یا اس جرجیس انصاری کا؟ یہ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔